بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. جی سامعین، آج 5 محرم الحرام ہے، 1445 ہجری ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی گرمی مومنوں کے دلوں میں ہمیشہ جوش مارتی رہے گی اور کبھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی۔ جی سامعین، جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا، امام حسین علیہ السلام کا قیام کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ میں نے اشارہ کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد کیا تھا۔ چند ایک مقصد تھے امام حسین علیہ السلام کے قیام کے، جو امام حسین علیہ السلام کے خطبات اور خطوط سے معلوم ہوتا ہے، اور علماء کی جو معلومات ہے، علماء فرماتے ہیں، ان سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہدف ہیں۔ پہلا ہدف یہ تھا امام کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، اور امام حسین علیہ السلام کا جو دوسرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ سنت رسول کو قائم کرنا، زندہ کرنا اور بدعتوں کا خاتمہ کرنا۔ تیسرا امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد تھا، امام حسین علیہ السلام کے خطبات سے معلوم ہوتا ہے، وہ یہ تھا ظلم کے خلاف، ظلم کا مقابلہ کرنا اور ظلم کو ختم کرنا۔ چوتھا جو امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا وہ راہ خدا میں شہادت کا شوق تھا امام کو۔ تو پانچواں جو امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اسلامی حکومت کی بنیاد کو رکھنا، اسلامی حکومت کی بنیاد قائم کرنا۔ امام کا جو پہلا مقصد تھا وہ یہ تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا۔ امام کے اس خط سے یہ بات واضح ہوتی ہے، یہی امام کا مقصد تھا۔ جو امام نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو جو خط لکھا، اس میں واضح طور پر امام نے کہہ دیا، کہا: انی لم اخرج عاشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہى عن المنکر واسیر بسیرت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابی علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ امام اپنے بھائی محمد حنفیہ کو یہ فرما رہے ہیں خط میں، میرا خروج جو میں خروج کر رہا ہوں، قیام کر رہا ہوں، یہ طغیانی اور سرکشی کے لیے نہیں آئے، بلکہ یہ عداوت کے لیے نہیں ہے، کسی دشمنی کے لیے نہیں کر رہا، نہ ہی میں کسی فساد پھیلانے کے لیے یہ قیام کر رہا ہوں، اور پھر آگے فرمایا نہ ہی میں یہ ظلم کرنے کے لیے قیام کر رہا ہوں، بلکہ میں قیام اس لیے کر رہا ہوں، یہ خروج اس لیے کر رہا ہوں، نکل اس لیے رہا ہوں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ امام نے کہا میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ ایک یہاں پہ بہترین نقطہ امام نے فرمایا، وہ یہ فرمایا، کہا کہ میں مسلمانوں کی اصلاح کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، یعنی اس میں مسلمانوں فقط مسلمان نہیں ہیں، بلکہ جو بھی میرے نانا کی امت میں آتے ہیں، میں ان سب کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر آگے فرمایا کہ میرا ارادہ تو امر بالمعروف، یعنی نیکیوں کا حکم دینا ہے، نیکیوں کو پھیلانا ہے، اور نہی عن المنکر کرنا ہے، برائیوں سے روکنا ہے۔ آگے فرمایا میں چاہتا یہ ہوں کہ اپنے نانا کی سیرت کو قائم کروں اور اپنے بابا علی بن ابی طالب کی سیرت کو قائم کروں۔
یعنی امام فرما رہے ہیں کہ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں۔ یہی کل میں نے عرض کیا تھا، کہا تھا، امام حسین علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، کہا کہ میں نے اپنے نانا رسول اللہ سے سنا ہے کہ نانا رسول اللہ فرما رہے تھے کہ ابی سفیان کی آل پر خلافت حرام ہے۔ یعنی امام ان کی خلافت کو ہی تسلیم نہیں کرتے۔ امام یہ دیکھ رہے تھے بنی امیہ نے دین میں کتنا فساد اور ظلم کر رہے تھے، کتنی بدعتیں قائم کر رہے تھے، اور دین محمد کو جو ہے نا ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یعنی اسلام کو وہ چاہتے تھے مسیحیت اور یہودیت کے ڈھانچے میں ڈھال دیں۔ امام نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کرنے دوں گا، اور جو میرے نانا کا دین ہے وہ قیامت تک قائم رہے گا۔ میں یہ خروج کر کے اور یہ قیام کر کے آپ کے منصوبوں کو میں مٹی میں ملا دوں گا۔ یہی امام نے کیا، اور امام نے ایسا نہیں کرنے دیا۔ یہ امام کا مقصد تھا۔ آئیے دوستان، ایک جملہ مصائب کا پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب فوجیں آنے لگی نا، یزیدی فوجیں، تو بی بی آئی امام حسین علیہ السلام کے پاس، بی بی زینب سلام اللہ علیہا، فرماتی ہیں بھیا کیا آپ کا کوئی دوست ہے یا نہیں ہے؟ تو امام نے کہا ہاں میرا دوست ہے ایک۔ تو کہا اس کو خط لکھو۔ تو تاریخ کہتے ہیں خط لکھنے کی ضرورت نہیں تھی حبیب کو، بلکہ حبیب خود آ رہے تھے، مگر بی بی کی فرمائش تھی حبیب کو خط لکھا جائے۔ اب خط لکھا، امام نے کہا اللہ اکبر۔ خط میں امام فرماتے ہیں کہ حبیب فوجیں گھیر چکی ہیں ہمیں، جلدی کریں آپ کربلا میں پہنچ جائیں۔ جب امام خط مکمل کر چکے تو بی بی نے کہا بھیا مجھے بتاؤ خط میں کیا لکھا ہے؟ تو امام نے جب خط سنایا، کہا بی بی نے فرمایا بھیا حسین ایک لفظ کا اضافہ کر دے۔ کہا کون سا بہن؟ کہا یہ لکھ دو حبیب اگر آنا ہے تو جلدی ضرور آئے، جلدی آ جائے۔ ادھر کیا کیفیت ہے؟ ادھر حبیب ابن مظاہر کیا کرنے جا رہے تھے؟ مہندی لینے کے لیے جا رہے تھے تاکہ اپنی داڑھی کو خضاب کرے۔ مسلم بن اوسجا سے ملاقات ہوئی تو پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوفے میں لوگ اپنی تلواروں کو تیز کر رہے ہیں، کس جنگ کی تیاری ہو رہی ہے؟ تو مسلم بن اوسجا نے فرمایا کہ حبیب آپ نہیں جانتے، یہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو اس وقت حبیب نے اپنی مہندی کو ڈال دیا، پھینک دیا، کہا اب میں کربلا میں اپنے خون سے اپنی داڑھی کو خضاب کروں گا۔ بس عزادارو جب امام حسین ایک جملہ سنا، حبیب ابن مظاہر جب کربلا میں داخل ہو رہے تھے تو آگے بڑھے، علی اکبر اور قاسم جوان بنی ہاشم کے جوان آگے بڑھے اور استقبال کیا۔ جیسے ہی جناب حبیب ابن مظاہر کربلا میں داخل ہوئے تو امام نے اور سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جیسے نعرہ تکبیر کا بلند کرنا تھا تو بی بی کے کانوں پہ آواز گئی۔ بی بی نے پوچھا، کہا فضا جاؤ دیکھو نعرہ تکبیر کیسے بلند کیا گیا، کیوں بلند کیا گیا؟ تو بی بی فضا آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے، تو جاتی ہیں واپس، کہتے ہیں حبیب ابن مظاہر آ گیا ہے اس لیے نعرہ تکبیر کو بلند کیا ہے۔ تو اس وقت بی بی کہتی ہیں اماں فضا جلدی جاؤ حبیب کو میرا سلام کہو زینب سلام کر رہی ہے۔ جیسے ہی حبیب کو پتہ چلا، حبیب کے پاس بی بی کے سلام پہنچے تو حبیب رونے لگے، کہنے لگے میری کیا حیثیت ہے، میں تو نوکر ہوں، اب اتنا وقت برا آ گیا ہے، زہرا زادیاں مجھے بھائی کہتی ہیں، مجھ پہ سلام کرتی ہیں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔